بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و سلام اللہ علیہ کے مقدس و مبارک بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. معزز ناظرین، ارتداد صحابہ کا بحث ایک بہت ہی مفصل بحث ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی وقت ہم اس بحث کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. گرچہ جو بحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ اس مقصد کے لیے نہایت ہی کافی و وافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سارے ایسے احادیث جماعت عمریہ کے کتب میں متواتر اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک اقوام ان کے صحابہ کے روز قیامت ان سے دور کیے جائیں گے اور وہ اہل جہنم ہوں گے اور وہ مرتد ہوئے ہوں گے. جماعت عمریہ کا ان احادیث کے مقابلے میں جواب یہ ہے، پہلے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ نہیں امتی ہیں، صحابہ مراد نہیں امتی ہیں. پھر یہ کہیں گے کہ اگر یہ ان سے صحابہ مراد ہوں تو یہ قلیل منافق جو صحابہ میں تھے ان سے مراد وہ ہے، یا وہ ہیں جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مرتد ہوئے تھے. تو اس کے جواب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ ان احادیث سے مراد صحابہ ہی ہیں، اور ان احادیث سے مراد وہ قلیل لوگ جو شاذ و نادر ہوں وہ نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد جمہور صحابہ ہیں، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ان سے مراد مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ تھے یا جو منافق تھے وہ نہیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا جواب اور ان باتوں کی تفصیلات کئی ایک حلقات میں آپ کی خدمت میں اور کئی ایک دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے جو عبدالستار الحماد صاحب کا ترجمہ ہے، یہ مجلد نمبر 4 ہے بخاری کے ترجمے کا، صفحہ نمبر 562 میں حدیث نمبر 4625 میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اس حدیث مبارک، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اس روایت کو دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں اردو ہی پڑھتا ہوں آپ کو جیسے ان لوگوں نے ہی ترجمہ کیا ہے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم قیامت کے دن اللہ کے حضور ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جیسے ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے. پھر فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا جائے گا. پھر میری امت کے کچھ لوگ حاضر لے کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب لے چلیں گے. جب فرشتے ان کو بائیں لے جانب چلیں گے تو عربی بھی سنیے، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي، تو کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے پیارے پیارے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں. اصیحاب اصحاب کی تصغیر ہے، تصغیر وہاں کیا جاتا ہے عزیزو جہاں پہ منظور و مراد کسی شخص سے محبت کا، مثلا بن کو کہتے ہیں بنیا، میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. یہ تو میرے پیارے پیارے بیٹے ہیں، میرے پیارے پیارے اصحاب ہیں، یعنی شفاعت کرنے کی غرض سے یا قطع عذر و قطع حجت کرنے کے لیے. یا رب اصیحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکال لی تھیں. احدث، نئی باتیں نکالنا، احداث بدعت ہی کو بولتے ہیں. نئی بات نکالنا یعنی دین میں بدعت کرنا. اور
احداث بدعت کرنے کو بھی بولتے ہیں عربی زبان میں. میں اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تک میں ان لوگوں کے میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا. آگے سے جواب ملے گا، ہاں آگے سے کیا جواب ملے گا؟ ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم. جب تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے. مرتد ہو گئے تھے ایڑیوں کے بل. پیر میں جو ایڑی ہوتے ہیں اس میں آپ پھر جائیں تو 180 درجہ آپ کا رخ پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل پلٹ گئے تھے آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث دیکھا آپ نے کہ اس میں صریح ہے کہ میرے اصحاب میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم لیے جائیں گے، اور مجھے سے کہا جائے گا کہ یہ گرچہ یہ دنیا میں آپ کے اصحاب تھے لیکن آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کیے ہیں. انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں داخل کی ہیں اور آپ کے بعد یہ مرتد ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسیلمہ کذاب کے جو اصحاب تھے انہوں نے دین میں کیا بدعت داخل کی. ان کا ارتداد وہ ارتداد نہیں ہے ان صحابہ کا ارتداد کہ ان کے ارتداد باعث یہ ہو کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں، میں دین کا انکار کیا، بت پرستی کی. انہوں نے دین میں نئی باتیں داخل کی ہیں اس لحاظ سے. وَإِلَّا مسیلمہ کذاب کے ساتھ اگر کچھ فرض کریں کچھ صحابہ ان سے ملے بھی تھے جو تاریخ میں ثابت نہیں ہے، فرض کریں کچھ صحابہ ان سے ملے بھی تھے تو انہوں نے دین میں تو کوئی بدعت داخل نہیں کی نا، وہ تو مرتد ہو گئے، وہ دین ہی سے پھر گئے. لیکن ان صحابہ کا کیا ارتداد ہے؟ ان صحابہ کا ارتداد کیا ہے بتاؤ؟ ان صحابہ کا ارتداد ہے یہ ہے کہ دین میں انہوں نے نئی باتیں داخل کی ہیں. اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس پہ بیان آئے گا. میں مزید احادیث آپ کو دکھاؤں. بخاری نے اس حدیث کو کئی ایک مقامات پہ روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائیے. بخاری ترجمہ عبدالستار حماد صاحب کی، جلد ششم، صفحہ نمبر 377، کتاب الفتن، فتنوں کا بیان. اچھا یہاں پہ عزیزو دیکھو صفحہ نمبر 377، کتاب الفتن، فتنوں کا بیان. اس میں جو دوسرا حدیث ہے وہ ملاحظہ فرمائیے اس باب میں. قال ابن ابی ملیکہ، اس سے آگے جو حدیث ہے روایت ہے وہ اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 7049. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن مغیرہ عن ابن ابی وائل قال عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. انا فرطکم علی الحوض. فرط اس فرط کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں سے آگے کہیں پہنچ جائے. اچھا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے. فلیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی. جب میں انہیں پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا اے اللہ، اے میرے رب. فاقول ای رب اصحابی، میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں. صحابہ کو اے ملائکہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جن کو جہنم نہ لے کے جانا، یہ میرے صحابی ہیں. یا رب اصحابی. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک. تو اے میرے ساتھی، یہ تو ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ یہ میرے ساتھی میرے امتی ہیں، ساتھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے یا رب اصحابی. دیکھیں ترجمے میں خیانت دیکھیں. رب اصحابی، یہ رب، یہ اے رب یعنی یا ربی. ہاں اصحابی، اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں. اس نے ترجمے میں کیا لکھا عبدالستار حماد نے؟ یہ تو میرے ساتھی امتی ہیں. امتی کو تو نے صحابی بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی اور صحابی کا فرق نہیں معلوم؟ اگر امتی ہوتے تو کیوں فرمایا کہ یہ اصحابی ہیں؟ اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی بلا ریب کہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں. اچھا لا تدری ما احدثوا بعدک، خطاب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھیں. تو آپ مجھے بتائیے عزیزو، کیا مسیلمہ کذاب نے دین میں کوئی نئی بات نکالی ہے؟
بس پتہ چلا کہ یہ مسیلمہ کذاب کے اصحاب میں سے نہیں ہے، اور کوئی ثابت بھی نہیں کہ صحابہ ان میں مل گیا ہو۔ اگر کوئی مل بھی گیا ہے تو انہوں نے کیا دین میں نئی باتیں نکالی، وہ تو دین چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ پتہ چلا۔ اب رہا منافقین کا شاذ، مثلا کوئی منافق مثلا ہوا ہوگا، وہ اس کا نام بھی نہیں معلوم، وہ ہوا ہوگا، اس کے متعلق ہے، ہم ثابت کریں گے کہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ جمہور صحابہ کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آئے گا اس کا بیان۔ روایت دیکھیے مسلم میں، مسلم جلد ششم ترجمہ وحید الرحمن وحید الزمان صفحہ نمبر 394 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 7201، وہی حدیث لمبی سے حدیث عبداللہ ابن عباس سے، کہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بھی بخاری سے پڑھ کے سنایا ہے، بھلے ملاحظہ فرمائیے بالکل۔ فَأَقُولُ یا رب اصحابی، میں کہوں گا کہ یا رب یہ میرے اصحاب ہیں۔ اس کے ترجمہ بھی یہی کیا ہے کہ یا رب یہ میرے اصحاب ہیں۔ صفحہ نمبر 394 حدیث نمبر 7201 ملاحظہ فرمائیے، وہی لمبی حدیث جو عبداللہ ابن عباس صاحب کی ہم نے پہلے آپ کو سنایا ہے، بھلے وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ، کہ میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر ان کو بائیں طرف ہٹایا جائے گا کافروں کی طرف۔ میں عرض کروں گا اے میرے مالک یہ تو میرے اصحاب ہیں، جواب میں کہا جاوے گا تم نہیں جانتے انہوں نے کیا گن کیا تمہارے بعد۔ میں وہی کہوں گا جو نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اچھا تو خداوند متعال کی جانب سے بعد میں خطاب آئے گا، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پھر مجھ سے کہا جاوے گا یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا تھا۔ اچھا عزیزو، یہ آپ نے دیکھا کہ بخاری میں اور مسلم میں یہ احادیث کئی ایک ہے، میں نے بہت مختصر آپ کو دکھایا ہے ابھی۔ اچھا اس کے مقابلے میں ان احادیث میں آپ نے دیکھا کہ یہی ہے کہ یہ صحابہ ہیں جو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیے جائیں گے۔ جماعت عمریہ کہیں گے کہ یہ صحابہ نہیں ہیں، امتی ہیں۔ اگر صحابہ بھی ہوں تو وہ صحابہ ہیں جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ملے تھے، اور ان کی عدد قلیل ہے، اور یہ جمہور صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ شاید وہ منافقین ہوں، تو ان باتوں کا ابطال کرنا ضروری ہے۔ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، پہلے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ ہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے مسلم کی یہ حدیث، صحیح مسلم وحید الزمان صاحب کا ترجمہ جلد ششم، اس میں صفحہ نمبر 26 ملاحظہ فرمائیے، بالکل صفحے کے اختتام پر یہاں پہ ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5996، عن انس بن مالک، انس نے فرمایا، انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر چند ایسے آدمی ایسے آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے، لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، دیکھیں لفظ صاحبنی، دنیا میں یہ میرے صحابی تھے، ہم صحبت تھے، دنیا میں حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جو دنیا میں میرے صحابی تھے۔ اچھا جب میں ان کو دیکھ لوں گا اور وہ میرے پاس سامنے کر دیے جائیں گے، حتی اذا رأیتہم ورفعوا الی اختلجوا دونی، جب میرے سامنے لائے جائیں گے تو اٹھائے جاویں گے میرے پاس آنے سے، میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ جواب ملے گا تم نہیں جانتے انہوں نے گل کھلایا تمہارے بعد، ما احدثوا بعدک، انہوں نے دین میں احداث کیا، بدعت کیا۔ تو اس میں صریح ہے کہ یہ صحابہ ہوں گے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے میرے معزز ناظرین۔ اب دیکھیے کہ شرح مسلم، وہاں پہ اس کے متعلق وہ مصنف کیا فرماتے ہیں۔ شرح صحیح مسلم تالیف علامہ غلام رسول سعیدی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 743، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 743 ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے، وہی اسی حدیث کو،
ليردن علی رجال ممن صاحبنی حتی اذا رأیتهم ورفعوا الی اقتلوا جیدونی. اچھا، انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے چند آدمی میرے پاس حوض پر آئیں گے، حتیٰ کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ میرے سامنے کیے جائیں گے تو ان کو میرے پاس سے ہٹایا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں. پھر مجھ سے کہا جائے گا آپ اپنے قیاس سے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں نکالی ہیں. پتہ چلا کہ یہ ضرور صحابہ ہیں، اور صحابہ کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں نکالی ہیں. اب ان لوگوں کی تعداد کیا ہیں جن لوگوں نے دین میں بدعتیں نکالی ہیں؟ یہ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ وہ کیا ان میں خلفاء بھی شامل ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ہم بیان کریں گے. اچھا، اسی روایت کو ابن ابی شیبہ جو بہت بلند پائے کے مصنف اور محدث ہیں، اور ابو بکر بخاری و مسلم کے مشائخ میں ہیں، انہوں نے بھی روایت کی ہے. ملاحظہ فرمائیے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السادس، تألیف ابو بکر بن ابی شیبہ الکوفی، طبع دار التاج. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 307 میں، حدیث نمبر 31673 میں. انہوں نے ابی بکرہ سے روایت کیا ہے، وہ بھی ایک صحابی ہیں، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي، کہ حوض کوثر پر ایسے لوگ لائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں صحبنی، دنیا میں میرے صحابہ تھے، ہم صحبت تھے، دنیا میں مجھے دیکھا ان لوگوں نے. حتی اذا رفعوا الی اختلجوا دونی، جب میرے قریب لائے جائیں گے وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، کافروں کی طرف لے کے جائے جائیں گے، جہنم کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا. فَلَأَقُولَنَّ رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا کہ رب یہ میرے صحابہ ہیں. فَلَيُقَالَنَّ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور اس حدیث کو احمد نے بھی روایت کی ہے. سلیمان ابن احمد الطبرانی نے بھی اپنے کتاب المعجم الکبیر میں روایت کی ہے. اب اس حدیث کی سند میں کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس حدیث کی صحت انس ابن مالک کی روایت سے جو مسلم میں ہے اس کی صحت ثابت کی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ثابت کر لیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. فتح الباری بشرح البخاری، تألیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، الجزء 11، طبع دار المعرفہ. صفحہ نمبر 385 میں دیکھیں کہ حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں. وَلِأَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِي من حدیث ابی بکر رفعہ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي وَسَنَدُهُ حسن. احمد اور طبرانی نے ابی بکر سے روایت کیا، اور ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ سے آپ کو دکھایا ہے، جو احمد سے بھی اور طبرانی سے بھی اقدم ہے. اچھا، کہ حوض میں جو لوگ رائے جائیں گے اس میں صحبنی ورعانی، تصریح ہے کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہیں، تصریح ہے. اچھا میرے عزیزوں، اب یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ بھئی اگر ثابت ہوا کہ یہ لوگ صحابہ میں سے، تو ہم کہیں گے وہ صحابہ جو مرتد ہوئے تھے، وہ صحابہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مرتد ہوئے تھے اور مارے گئے تھے، ان لوگوں سے وہ مراد ہے. لیکن عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، خدا نے فرمایا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں. تو ان کے ارتداد کس وجہ سے؟ دین میں بدعت داخل کرنے کی وجہ سے. اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مرتد ہوئے تھے انہوں نے دین میں کوئی بدعت داخل نہیں، وہ تو دین چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر کوئی صحابہ ان میں ہوا بھی تھا، مسیلمہ کذاب کے جو اصحاب تھے، جو پاننے والے تھے، وہ تو صحابی نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسیلمہ نے ادعاء نبوت کی تھی. چلو مان لیا کہ صحابہ بھی بھئی اتنے معجزات دے کے پھر بھی مرتد ہو گئے، چلے مرتد ہو گیا، لیکن انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اور اس کے بعد ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی ارتداد شرک سے نہیں ہوگی کہ یہ دین سے پلٹ جائیں گے، نہیں،
ان کی ارتداد اس طرح ہوگی کہ یہ دین میں بدعتیں داخل کریں گے اور دنیا طلبی کی وجہ سے، یہ ہم حدیث آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ان کو دکھاتا ہوں عزیزوں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل ردہ میں، مرتدوں میں یہ روایت داخل ہے، ثابت ہے، یعنی مسیلمہ کذاب میں کے ساتھ جو ساتھی تھے۔ صحیح مسلم بشرح النووی، زکریا ابن شرف النووی صاحب کا شرح مسلم، جزء 15، 15واں مجلد، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 64 کے انتہا میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اما اختلجوا فمعناه اقتطعوا، جو اختلجوا کا معنی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیے جائیں گے، چلیں۔ واما اصحابی فوقع في الروايات مصغرا ومكررا وفي بعض النسخ اصحابی اصحابی مكررا۔ قال القاضی هذا دلیل صحة تأویل من تأول انهم على اہل الردہ، کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا ہے اصحابی اصحابی، کبھی کہا ہے اصحابی اصحابی، یہ دلیل بنتا ہے یہ دلیل بنتا ہے کہ یہ اہل ردہ میں سے ہیں۔ اچھا، کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ اہل ردہ یعنی جو مسیلمہ کے ساتھ مرتد ہو گئے تھے، جو مسیلمہ کے ساتھ مرتد ہو گئے تھے، تو وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، تو اسے کیا دلالت ہے بھائی؟ کیا دلالت ہے کہ وہ مرتد ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں اس طرح کہا ہے، قال فیہم سحقا سحقا، سحقا سحقا یعنی دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور رہو، دور رہو، یعنی میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرتد تھے، اور کافر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کرتے؟ شفاعت نہیں کرتے، لیکن جو اہل کبائر ہوں، امت کی اہل کبائر ہوں، ان کی وہ شفاعت کرتے ہیں۔ مثلا کوئی امتی نے شراب پیا ہے، کسی امتی نے چوری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اور جو کافر ہے اس کی نہیں شفاعت نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ سحقن سحقن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرکوں کی ہے، یہ لوگ کافر مشرک ہو گئے تھے، اس لیے یہ احادیث حوض میں سے جو لوگ دور کیے جائیں گے، مرتد دور کیے جائیں گے، ان سے مراد وہی مرتد ہیں جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے اسپیچ میں، اپنے اگلے حلقے میں۔ بہت مہربانی آپ سب کے دیکھنے کا، یا علی مدد۔